فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله ما شاء الله بارك الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. سبحان الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 6 اپریل 1987 ہم یہاں قائد آباد جامعہ اشاعت القرآن میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. یہ صحیح فرمایا حضرت نے کہ ایک عرصے سے احباب کا تقاضا تھا کہ میں یہاں حاضری دوں، لیکن اندرون و بیرون ملک مسلسل اسفار کی وجہ سے میں یہاں کے احباب کے ارشاد کی تعمیل میں معذرت کرتا رہا. آج کی حاضری ہماری تدبیر سے کم اور اللہ کی تقدیر کی وجہ سے زیادہ نصیب ہو گئی، لیکن پچھلی کئی راتوں سے مسلسل بے آرامیوں اور طویل سفر کی وجہ سے میرے اعصاب شکستہ اور آواز متاثر ہے. تاہم قرآن کریم اتنی ٹھوس توانائی رکھتا ہے کہ یہ تو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے. مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ سے کچھ توانا باتیں کرنے میں کامیاب ہو سکوں. کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی تلاوت کیا گیا ہے، جو میری گفتگو کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس میں اللہ نے اپنے ان بندوں کو تسلی دی ہے جو دنیاوی زندگی کے سفر میں نفس امارہ کی سازشوں کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھے، جن سے خطائیں سرزد ہو گئیں. اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت کی طرف دیکھو. دیکھیے، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا. اسلام نے جس طرح اہل تقوی کو یقین دلایا ہے کہ تمہاری نجات ہوگی، جس طرح کے اسلام صدیقین، مجاہدین، عابدین، شب زندہ دار، ابرار و اخیار کو یقین دلاتا ہے نجات کا، گناہ گاروں کے لیے بھی اسلام نے اللہ کا دروازہ دکھایا، انہیں بھی مایوس نہیں ہونے دیا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان حاضر ہوا جس کی زندگی گھنونے اور مہیب قسم کے جرائم سے عبارت تھی.
نامور قاتل تھا عرب کا، کرائے کا قاتل۔ اس دور کے وڈیرے، چودھری، بڑے لوگ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کرتے تھے اور یہ رقم لے کر لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ وحشی بن حرب، یہ وہی وحشی ہے جس کے ہاتھوں سے غزوہ احد میں اسلام کا ایک جانباز سپاہی اور رحمت عالم کا مایہ ناز شاگرد حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ وحشی کی شقاوت نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رسول اکرم کی آنکھیں بھر آئیں، رحمت عالم اشک بار ہو گئے، صرف اشک بار ہو گئے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں جب کوئی دکھ اور مصیبت آئے تو آنسو بہانے تک کی اجازت ہے۔ ماتم کی اصطلاح اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ ماتم کی اصطلاح اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ تھا ماتم دور جہالت میں، دور جہالت میں اسلام سے قبل انسان جب خوش ہوتا تھا تو ناچتا تھا، جب دکھی ہوتا تھا تو سینہ کو بھی کرتا تھا، بال نوچتا تھا، شور مچاتا تھا، ماتم کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی صبح صادق طلوع ہوئی تو ڈکشنری چینج ہو گئی، لغت بدل گئی، رقص کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اسلام نے انسانی معاشرے کو جو اخلاقی ضوابط عطا کیے ہیں ان کی روح سے ناچنا اور ماتم دونوں حرام ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قائد آباد کے بے زبانوں، جی سمجھ رہے ہیں نا؟ نعرہ تکبیر! ناچنا بھی حرام ہے، ماتم بھی حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر کسی کو اچھی لگے۔ بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن سب کو اچھی نہیں لگتی، بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن سب کو، سیب اچھی چیز ہے، صفراوی بخار کے مارے ہوئے بیمار کو آپ سیب دیں تو اسے کڑوا لگتا ہے، وہ سیب کڑوا نہیں ہوتا، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس بدبخت کا صفراوی بخار کی وجہ سے۔ تو اب بھی جہالت کا جن لوگوں کو بخار ہے اور ٹمپریچر ہے تو ان کی حس بیمار ہو گئی ہے ذائقہ خراب ہونے کی وجہ سے، یہ اچھی چیزیں انہیں اچھی نہ لگے تو اچھی چیزوں کا قصور تو نہیں ہے، اس بیمار کو جب صحت ہو جائے گی تو ذائقہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسلام میں ناچنا بھی حرام ہے، ماتم بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھ کر اشک بہائے تھے، بس۔ وحشی آ کر عرض کرتا ہے فتح مکہ کے بعد اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی ہے؟ میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرو تو تمہاری
جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ ایک جرم معاف نہیں ہوگا اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم نے وہ کر لیا تو وہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ اور وہ کون سا جرم ہے؟ قرآن کے لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سبحان اللہ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ان حرف تاکید کے ساتھ بات کو خود رب نے مؤکد فرماتے ہوئے بتایا، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی جس کو چاہے معاف کر دے۔ شرک معاف ہونے والی چیز نہیں، باقی ہر بات کو رب معاف کر سکتا ہے۔ قاعدہ آباد والوں، شرک ناقابل معافی اس لیے کہ شرک صرف گناہ نہیں، غداری ہے، اور غداری معاف نہیں کی جاتی۔ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، غداریاں معاف نہیں ہو سکتی۔ غداروں کو غدار تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن وفادار کبھی معاف نہیں کرتے۔ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ خاتون خانہ نے کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال دی، کھانا دیر سے بنایا، کپڑے پریس کرتے ہوئے جلا ڈالے، برتن توڑ ڈالے، فریج جلا دیا، معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خطائیں ہیں، ہو کیا سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، روزمرہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب خاتون اپنے شوہر کے بستر پر کسی اور کو برداشت کر لے، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو نہیں، اپنے شوہر کے دوست کو برداشت کر لے، اپنے شوہر کے کسی پیارے کو برداشت کر لے، معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خطا نہیں، غداری ہے۔ نماز میں کوتاہی ہوئی، معاف ہو سکتی ہے۔ روزے میں کوتاہی ہوئی، معاف ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، معاف ہو سکتی ہے۔ حج ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی، معاف ہو سکتی ہے۔ صدقہ و خیرات دینے میں کوتاہی ہوئی، معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن سجدے میں کسی اور کو گوارا کر لیا، رکوع کے لیے کسی اور کو برداشت کر لیا، اللہ کے کسی پیارے کے حوالے سے قیام کر لیا، مصائب و مشکلات میں کسی اور کا نام پکار لیا، کسی اور کو حاجت روا و مشکل کشا مان لیا، نہیں برداشت ہوگا، اس لیے کہ یہ خطا نہیں، غداری ہے۔ کوئی تیرے حق کے ازدواجیت میں شریک ہو جائے، تیری غیرت برداشت نہیں کرتی،
تو کوئی اللہ کے پیارے کو اس کے حق الوہیت میں شامل کر لے تو اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرے. لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وہ دیکھیے ایک دانشور بات، ایک روشن ضمیر بات، وہ دیدہ ور جس کی حکمت و دانش کا قرآن نے اعلان کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکمت و دانائی کا یہ بادشاہ دنیا چھوڑ رہا ہے، جہان فانی سے عالم جاودانی کو جانے والا ہے. اپنے بیٹے کو قریب بلایا. قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لفظ جگر لقمان کہتا ہے پیارے بیٹے میں نے تیرے لیے محلات تو نہیں بنوائے، جاگیریں وراثت میں نہیں چھوڑ رہا، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں چھوڑ رہا، لیکن حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں، ایک میٹھا جملہ چھوڑ رہا ہے. جاگیریں، محلات، سونے چاندی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ میٹھا بول تجھے فائدہ پہنچائے گا. لا تشرک باللہ. بیٹا کچھ ہو جائے رب سے بے وفائی نہ کرنا، غداری نہ کرنا. اگر تو نے اللہ کی توحید میں وفا کر دی، جاگیریں بھی تیرے قدموں میں ہوں گی، محلات بھی تیرے قدموں میں ہوں گے، سونا چاندی بھی تیرے قدموں میں ہوگا. افسانہ نہیں ہے پیداوار والے، افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اگر آنکھیں کام دیتی ہیں تو دیکھیے سعودیہ والوں کی طرح انسان ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں ان میں، اخلاقی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی توحید میں وفا کی ہے. زمین سونا اجڑ رہی ہے، آسمان موتی برسا رہا ہے. اللہ نے انہیں کسی کا محتاج کیا. بولو نا، اب بھی یقین نہیں آتا تو ایک اور مثال دیتا ہوں. توحید سب سے بڑی انرجی ہے، توحید سب سے بڑی طاقت ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے. مرنے والے تو مرتے رہے، مر رہے ہیں، مرتے رہیں گے، لیکن کوئی ایسے موحد کی موت مر کے دکھائے. دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، قبر جنت البقیع میں بنتی ہے. سبحان اللہ. کوئی موحد کی موت مر کے دکھائے نا. بم لاہور میں پھٹتا ہے، قبر جنت البقیع میں بنتا ہے. اسی فروری میں مدینہ طیبہ میں ہم اکٹھے تھے، میں بھی عمرہ پر گیا ہوا تھا، وہ بھی وہیں تھے. ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر آتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے جنت البقیع میں.
امہات المومنین کی قبروں سے، بنات طیبات کی قبروں سے ہوتے ہوئے ہم دونوں عثمان ذو النورین کی قبر پہ پہنچے۔ دیر تک آنکھیں برستی رہی، رقت تاری رہی، گریا رہا دیر تک، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ احسان اللہ ظہیر کی زبان پر یہ جملہ ہے، الہ العالمین جنت البقیع بہت وسیع ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ قبر کے لیے ہمیں بھی عطا کر دینا۔ توحید سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ولی اللہ تھا، میرا دوست تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تاریخ ختم نبوت میں ہم نے عشق و مستی کا سفر اکٹھے کیا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ انسان تھا، اس دور کا انسان تھا، لیکن یہ خوبی اسے پار اتار گئی، یہ خوبی اسے پار اتار گئی کہ کھرا موحد تھا۔ سونا چاندی کام نہیں آتا دوست، فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بنگلے کام نہیں آتے۔ ہاں، کل ہم لاہور سرگودا سے گزر رہے تھے، دیوانوں کی کوٹھیاں اور بنگلے کو اتفاق سے گزرنا ہوا، 10 فٹ تک کلر چڑھا ہوا، بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اندر گدھے گھوم رہے تھے۔ نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لخت جگر سونا چاندی اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ بول کام آئے گا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ چاہے کچھ ہو جائے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وہی انسانی جبین کے لیے سچا مسجود ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، بس وہی اللہ موجود ہے، بس وہی کار ساز ہے، بس وہی دستگیر ہے، بس وہی حاجت روا ہے، بس وہی مشکل کشا ہے۔ کون کون؟ ابھی مجھ سے پہلے میرا عزیز پوچھتا تھا تو کہہ رہے تھے اللہ، اب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہی۔ کتنے سیاستدان ہو گئے، کتنے ہوشیار ہو گئے، ہر ایک کے مطابق بات کرنے آ گئے، ہر ایک کے ذوق کے مطابق بات کرنا آ گیا۔ تم ہی کہا کرو نا، جو بھی پوچھے اللہ ہی کہا کرو، اس لیے کہ بھی کہ طوفان اٹھ رہے ہیں، موسم ٹھیک نہیں، اجمی فنکار بھی کی کھڑکیاں کھول رہے ہیں، ہی کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے، ہی کی ایسی ضرب لگے کہ بھی کی کھڑکیاں اڑ جائیں، بند کیا ہو جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ اب بھی معدے سے بول رہے ہو، ضمیر سے نہیں، ضمیر سے بولو گے تو بات بنے گی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ بمبئی میں نے گزشتہ سال پوچھا، بہت بڑا اجتماع تھا، بہت کم ہوگی تو 1.5 لاکھ کی گیدرنگ،
انڈیا کے مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کے ایمان آن جان کی حفاظت فرمائے۔ دین اور ایمان کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت اچھے مسلمان ہیں، ان میں اتنے جھگڑے نہیں ہیں، منافقت نہیں ہے، خلوص ہے، سچائی ہے، پیار ہے، عقیدے کے ساتھ لگن ہے۔ رات کے 1:30 بجے جب انہوں نے ہی کی زب لگائی، فضائیں گونج رہی تھیں، زمین و آسمان کی فضائیں مرتعش تھیں، چاروں طرف سے بلڈنگوں سے ہندوؤں نے سر نکال کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا محاشو سو جاؤ، تم چیختے رہتے ہو نا یہ پاکستان والے اسلامی بم بنا رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا بم تو ہم جانتے نہیں، ہماری انرجی یہی ہے، اللہ ہی جس نے بدر سے لے کر شاملی تک اور شاملی سے بالا کوٹ تک تمہاری طبیعت ٹھیک کی، ہماری قوت یہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی قوت سے سارے محاذ فتح کریں گے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، یا اللہ بھی مدینہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی رہتا ہے، ہمارے شیخ تفسیر صاحب سے بھی جسم میں شاید کچھ کم ہو، بالکل ہلکا پھلکا سا پھونک مارو تو خوشاب جا پڑے، لیکن غیرت کا پتلا ہے، غیرت کا پتلا ہے۔ اس نے سنایا کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی میں پاکستان کا ایک مولوی صاحب نظر آ گیا مجھے، لمبا جبہ، سر پہ براؤن ڈارک براؤن صافہ، ہاتھ میں پاندان، بڑی نزاکتوں سے بل کھاتا ہوا تشریف لاتا ہوا نظر آیا، ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں پان سے۔ انہوں نے جا کے پکڑ لیا، یہ مختصر سے موحد نے، نام تو امیر علی ہے اس کا، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ۔ آپ سے جب ملے گا السلام علیکم کے بعد پوچھے گا کیسے مزاج ہے، استغفر اللہ، طبیعت ٹھیک ہے، استغفر اللہ، کب تک یہاں رہیں گے، استغفر اللہ، کہاں جانے کا ارادہ ہے، استغفر اللہ۔ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے حکیم استغفر اللہ۔ پکڑ لیا اس نے مولوی صاحب سے، پاکستان کے رنگین مولوی صاحب سے پکڑ لیا، بناسپتی عاشق سے، کہنے لگا میاں صاحب آپ یہاں کیسے، استغفر اللہ۔ میاں صاحب نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے اوہو آپ یہاں آ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ اور حضور تو کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور وہاں شرکت کے لیے تمہارے عقیدے کے مطابق کراچی گئے ہوئے ہیں، لوگ حضور کے احترام میں کھڑے ہوئے بھی ہیں، تو حضور کراچی میں گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ مولوی صاحب کی سکی گم ہوئی، ٹائیں ٹائیں فش ہونے لگے۔ حکیم صاحب نے کہا تکلف برطرف، تمہارا عقیدہ ہے جہاں دسترخوان سجا پلیٹیں لگی وہاں تم خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے کسٹمرز کو بھی کھڑا کر دیتے ہو، ظاہر مریدوں کو کہ حضور آ گئے۔ میں نے تو تمہارے عقیدے کے مطابق بات کی ہے استغفر اللہ کہ حضور میلاد کی محفلوں کے لیے پاکستان پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ پولیس آ گئی، اور سعودی عرب کی پولیس اللہ سلامت رکھے اسے
آپ آہستہ سے آمین کریں گے، ذرا مزاج کے سخت ہیں وہ. پاکستانیوں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ یہ سعودی شرطے بہت سخت ہیں، لیکن ان کے مزاج کی سختی میں حکمت ہے حضرت. اگر وہ مزاج کے سخت نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج سعودی عرب کی سرزمین پر بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے، کتنی جھنڈیاں لہرا رہی ہوتی. ہاں، یہ ان کے مزاج کی سختی ہے. آپ جدہ سے دمام تک، الخبر، ریاض، طائف تک، مدینہ تک چلے جائیے، آپ کو کوئی آستانہ نہیں ملے گا، کوئی جھنڈی نہیں ملے گی، کوئی مجاور نہیں ملے گا. سعودیہ والے قبروں کو نہیں سجاتے، بیت اللہ کو سجاتے. اقبال کہتا ہے تمیز خار گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو ہوئے حریری. کانٹے ریشم کے بن جائیں تو پھولوں کی حفاظت کیسے کریں؟ کانٹے شوق ہونے چاہیے کہ اگر کوئی پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھے تو زخمی ہو کے جائے تو یہ پھول لاوارث تو نہیں ہے. اور شرطے آ گئے، سعودی عرب کی پولیس آ گئی. انہوں نے جب صورتحال معلوم کی تو مولوی صاحب کو سرکاری گاڑی میں بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے، جو فلائٹ اویلیبل تھی، جو جہاز تیار تھا اسی میں بٹھایا، پاسپورٹ پہ ریڈ اسٹمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی کہ آج کے بعد قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی پھر سعودی عرب میں قدم نہ رکھنے پائے. پہلے ایک کو نکالا تھا، اب میں جب فروری کی 5 تاریخ کو عمرے پر جاتے ہوئے جدہ میں ہم پہنچے، امیگریشن کاؤنٹر پر گئے تو 32 نام لٹک رہے. ماشاءاللہ، نو انٹری، نیچے 32 نام، اور ان میں یہ سب بناسپتی اشاق. میں نے کہا تمہاری تو سعودی عرب والوں نے 32 ہی نکال ڈالی. بنتے پھرتے ہو عاشق کہ ہم عاشق ہیں رسول کی. اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. بلا لیتا ہے تو لاہور میں دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو جنت البقیع میں بلا لیتا ہے، اور بھگا دیتا ہے تو مدینے پہنچے ہوں کو بھگا دیتا ہے. داخلہ بند. مولانا روم بڑے عجیب آدمی، جلال الدین رومی بڑے عجیب آدمی. فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں، روندی جاؤں. لیکن ننھی سی جان، ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں کٹتے ہوئے سارا، موج زن سمندر اور متلاطم دریا. یہ ننھی سی جان پہنچے تو کیوں کر رب العالمین کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. اللہ نے سبب بنا دیا، ایک کبوتر کو اس کے قریب بٹھایا، چیونٹی کے دل میں بات ڈالی تیری فلائٹ یہی ہے، چمٹ جا اس کے پاؤں سے. وہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر ماوے پرواز ہو گیا. فضاؤں ہواؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں سمندروں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا مکہ پہنچا.
مطاف میں اترا، رب نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی۔ بلاتا ہے تو یوں بلا لیتا ہے، اور ناراض ہوتا ہے نکالتا ہے تو یوں نکالتا ہے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا کراچی سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، پاندان بھی نفیس ہے۔ لیڈر کہلاتا ہوں پر اس میں کوریج ملتی ہے میرے بیانات کو۔ حرم کے رضاکاروں نے فرمایا درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی۔ وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو، حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب تم اپنی مسجد میں کسی گمراہ کو امام نہیں برداشت کرتے تو رب العالمین اپنے گھر میں کسی گمراہ کو کیسے امام بننے دے گا؟ تمہاری یہ تنقید بیت اللہ کے اماموں پر نہیں، اللہ کے فیصلے پر ہے۔ یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں۔ یہاں کھرے بلائے جاتے ہیں اور چھوٹے بھگائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ ہی تے ضرب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ میں تو تھکا ہوا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر بھی ہمارے مولانا کو اس سے کمزور لاؤڈ اسپیکر ملتا تو وہ ضرور لاتے، لیکن بس یہی ملا جو لے آئے۔ تو مگر آپ تو صحت مند ہیں الحمدللہ، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، ایمان و یقین کی روشنی آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے، تو جواب صحت مند آنا چاہیے نا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، ہی پہ ہمیشہ زور دینا، اور وعدہ کرتا ہوں ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا۔ گناہوں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک یقینی جہنمی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی سے شرک نہ کرنا اسلام کے بعد جنت کی یقین دہانی میں کراتا ہوں۔ ویسی کہنے لگا اللہ کے رسول، قرآن میں ایک اور جرم کی بابت آیا ہے، من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ وحشی کی آنکھیں برس پڑی، زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے ہاتھوں سے تو مومن نہیں مومن اعظم مارا گیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں، میرے ہاتھوں سے تو حمزہ کا خون ٹپک رہا ہے، تو کیا یہ جرم بھی معاف ہو سکتا ہے میرا؟ قرآن کریم نے تسلی دی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ہاں مگر وہ کہ جو دل سے طائب ہو کر اللہ کے حضور روتا ہوا ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے، اعمال بھی اچھے کر لے، رب نے فرمایا ہم اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں، سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں. برائیاں خوبیوں میں بدل جاتی ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. ویسی بڑا حساس آدمی تھا. کہنے لگا اللہ کے محبوب، قرآن نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی بات کی ہے اور میرا نفس بڑا سرکش ہے، اندیشہ ہے کہ مجھ سے اعمال صالحہ نہیں ہو پائیں گے، عملی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے گی، پھر جہنم میں چلا جاؤں گا. تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرما دیجئے میرے گناہگار بندوں سے جو نفس امارہ کی سازشوں میں ٹھوکریں کھا بیٹھے، کہہ دیجئے ان سے اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو کہ تمہارے اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. قائد آباد والوں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یا لوگوں نے آستانے بنا رکھے ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور ماٹو سلوگن یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن یہ ڈر وہ ہے یہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آتے ہستی باز گر کافرو گبرو بت پرستی باز ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز او خطا کار او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے نبھا نہیں سکا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. حدیث قدسی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، شرمندہ ہو کر میرے در پہ آتا ہے، جس نے ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی اور چودراہٹ کا غرور تھا،
اکڑ کے زندگی گزاری، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بیماریوں نے جلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی، اولاد نے بھی منہ پھیر لیا، دنیا نے بھی نظریں پھیر لی۔ اب ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا گناہگار رات کے سناٹے میں روتا ہوا اللہ کے در پہ آتا ہے اور کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین تو نے اب سہارا نہ دیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، دیکھ اب دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، اس کے نامہ اعمال کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا، مایوس نہیں جانے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ بولو پھر، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ خطا کار کو گناہگار کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ گناہگار کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے دامن رحمت میں چن لینے والا کون؟ ہاں مگر یہ آنسو بھی مقدر سے ملتے ہیں، یہ آنسو بھی مقدر سے ملتے ہیں۔ فرمایا جس آنکھ کے پردے میں مچلتے رہے آنسو، جس آنکھ کے پردے میں مچلتے رہے آنسو، دراصل یہی چشمہ انوار خدا ہے، رونے والی آنکھیں کبھی محروم نہیں جاتی۔ مولانا رومی پھر یاد آئے، فرمایا تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید ابر کہ خندق چمن، تان گرید طفل کہ جوشد لبن، بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے، شولے نہیں پکتے، بادلوں کا رونا، بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا، شاعرانہ استعارہ۔ فرمایا جب بادل روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، جب پنگھوڑے میں بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، جب گناہگار فرش پہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے اس کی دستگیری کرتی ہے۔ پھر مثال دی تان گرید کودا کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم آیت بجوش، وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی۔ ایک صوفی صاحب کا واقعہ سنایا مولانا جلال الدین رومی نے، نیک بھی بہت تھا صوفی صاحب، نمازیں پڑھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، شب زندہ دار تھے، بڑے ہی ذکر و فکر کرنے والے متقی آدمی، لیکن کھانے پینے کے چیمپئن تھے اپنے علاقے میں۔ کبھی بٹیرے تل رہے ہیں، کبھی مرغ تڑپ رہے ہیں، کبھی بکرے کے گلے سے خنجر پھر رہا ہے،
کبھی مچھلیاں تلی جا رہی ہیں، کبھی سویٹ ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، کبھی فروٹ منگوائے جا رہے ہیں، بس دسترخوان لبالب بھرا رہتا تھا کھانوں سے۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ حضرت اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، آپ نے تو کھانے پینے کے ریکارڈ ہی توڑ دیا، تو تعویل کر جاتے تھے، فرماتے تھے میاں جنت میں بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر ان نعمتوں کو ابھی سے کھانے کی ہم نے مشق نہ کر لی تو جنت میں کیسے ہضم کر سکیں گے؟ میں تو ریہرسل کر رہا ہوں یہاں۔ تو اب اس قدر خوش خوراکی کے لیے جیب تو کفیل ہو نہیں سکتی تھی، قرضہ لینا پڑتا تھا حضرت کو، علاقہ والوں کے مقروض بھی رہتے تھے، بیمار ہو گئے، طبیعت بہت خراب ہو گئی، صاحب فراش ہو گئے، قرض خواہوں نے سوچا کہیں حضرت کے ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی مدفون نہ ہو جائے، قرضے کی رقم بھی ہماری کہیں برزخ میں نہ چلی جائے قبر میں، تو وہ تو مانگ لو، مل کے آئے اکٹھے ہو کر۔ حضرت صاحب نے دیکھا قرض خواہوں کا لشکر آ رہا ہے، چادر تان کر سو گئے، سکوت مرگ طاری کر لیا۔ انہوں نے قریب آ کر السلام علیکم کہا لیکن کوئی جواب نہ ملا، اور زیادہ قریب آئے تو زور سے کہا حضرات السلام علیکم، لیکن نو رسپانس، کوئی جواب نہیں ملا۔ قریب آ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مقروض مر گیا اس کا سارا علم، اس کی ساری عبادت، ساری ریاضت، سارے سجدے، ساری تسبیحیں وہ تو قرض خواہ کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ عالم صاحب تو خالی ہاتھ اٹھیں گے، قرضے کی رقم بہت ضروری ہے، ادا کرنی چاہیے، لیکن حضرت پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں، خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں گلی سے آواز آئی ایک لڑکے کی، تازہ حلوہ لے لو، حلوے والا آ گیا۔ حضرت نے جلدی سے چادر ہٹائی، حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے، فرمایا اسے بلا لو۔ لڑکے کو بلا لیا گیا، حضرت نے پوچھا بھائی کتنا حلوہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی تھال بھرا ہوا ہے، ٹرے فل ہے، آپ تو میرے کسٹمر ہیں، میں تو بونی ہی یہاں سے کرتا ہوں، فرمائیے کتنے دے دوں؟ ارشاد ہوا سارا حلوہ ان کو کھلا دو۔ بچہ خوش ہو گیا، در در پہ سارا دن حلوہ بیچنا پڑتا، آج ایک ہی جگہ تھوک میں چلا جا رہا ہے۔ قرض خواہ بھی خوش ہو گئے، قرضے کی رقم ملتی ہے یا نہیں ملتی، لقمہ تر تو ملا، پہلو بدل بدل کے خوب حلوہ کھایا۔ حضرت نے بھی تناول فرمایا، جب حلوہ کھایا جا چکا تو حسب صاحب چادر تان کر پھر سو گئے۔ لڑکا کچھ دیر انتظار کرتا رہا، لیکن جب کوئی حضرت نے نہ نقل کی، نہ حرکت، نہ کوئی آواز، بالکل خاموش، تو پھر آہستہ سے کہا جی وہ میرے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا، اور اونچی آواز سے کہا حضرت وہ میرے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا، پھر پاؤں چھو کے ہلایا، حضرت وہ میری رقم؟ کوئی جواب نہ ملا۔ وہ جو قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا برخوردار، ہم نے کورس میں ڈیمانڈ کی ہے، ہم مل کر چیختے رہے، ہماری تو سنی نہیں گئی، تیری یہ ننھی سی چوں چوں کون سنتا ہے بیٹا؟ صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، حضرت لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، صبر سے کام لو گے بس تو بات بنے گی۔ بچہ تھا، افسردہ ہو گیا، کبھی دا حاضر ہو گیا، بجھ کے کھڑا ہو گیا، پھر آنسو شروع ہوئے، پھر آہیں، پھر سسکیاں، پھر دھاریں، پھر چیخیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لڑکا رو رہا ہے، صوفی سو رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے پھوٹ پھوٹ کر وہ لڑکا رویا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، رسول کا بھرا ہوا ٹرے لے کر، تھال بھرا ہوا لے کر رسول کا داخل ہوا کمرے میں، حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا جی یہ آپ کے لیے ہدیت لایا ہوں، آپ جہاں چاہیں انہیں خرچ کریں، یہ آپ کے، خدا حافظ۔ وہ دے کر چلا گیا۔ حضرت الحمدللہ کہہ کر اٹھ گئے۔
لڑکے کو حلوے کے پیسے دیے، قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جو بچے جیب میں ڈال لیے۔ وہ قرضے لینے والے کہنے لگے حضرت یہ جو بٹن دبا کے آپ نے اس آدمی کو بلا لیا جو روپے لایا، یہ بٹن ذرا پہلے دبا دیا ہوتا نہ ہم بے قرار ہوتے نہ یہ لڑکا اشکبار ہوتا، اتنی دیر سے بلایا آپ نے بٹن دبا کر۔ فرمانے لگے بھائی بٹن کس نے دبایا؟ بٹن دبانے کی بات نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ تم قرضہ لینے کے لیے تو آ گئے، میری جیب خالی تھی، جیب میں تو تھا کچھ نہیں کہ میں قرضہ ادا کرتا۔ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا تھا اور نہ تم میں سے کوئی مجھے ایسا شخص نظر آیا کہ جو روئے اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ تو پھر میں نے یہی ترکیب سوچی کہ اس لڑکے سے حلوہ کھا لیا جائے، جب پیسے نہیں ملیں گے تو یہ روئے گا اور جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ اس لڑکے کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس نے میری مشکل بھی آسان کر دی اور اللہ نے تمہاری مشکل بھی آسان کر دی۔ رونے والی آنکھیں کبھی معروم نہیں جاتی، یقین فرما لیجیے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہی وہ در ہے جہاں آنے والوں کو تانا بھی نہیں ملتا، معاف کر دیا جاتا۔ غلاف کعبہ پر مقام ابراہیمی پہ کھڑے ہو کے دیکھیے، ملتزم کے اوپر غلاف کعبہ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت زیادہ خطائیں کی ہوں، زندگی کے سفر میں بہت زیادہ ٹھوکریں کھائی ہوں، رب العالمین نے فرمایا جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ براہ راست اجمی فنکار کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتا، ان ڈائریکٹ سنتا، مولوی کے پیٹ سے ہوتے ہوئے۔ لیکن افریقہ کا ایک نو مسلم، تن کا کالا من کا گورا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ کچھ لوگ من کے گورے تن کے کالے ہوتے ہیں، وہ تن کا کالا من کا گورا۔ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اس نے۔ میں نے پوچھا میاں تمہیں اسلام کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ کہنے لگا اسلام کی تو ہر ادا دل نشیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی اس ادا نے متاثر کیا۔ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ادروائز کہنے لگا جب ہم کرسچنیٹی میں عیسائیت میں تھے تو پادری ہم سے کہتے تھے تم گناہگار ہو، دنیا کماتے رہتے ہو، اللہ سے دور ہو۔ ہم کلیسا میں بیٹھے ہوئے اللہ سے بہت قریب ہیں، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے اور ہماری اللہ کے آگے۔ اقبال نے اسی لیے کہا، فرمایا کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو مایوس کر رکھا ہے، یہ کمبخت کہتے ہیں پہلے ہمیں خوش کرو پھر ہم خدا سے بات منوا دیں گے۔ کراچی میں ایک جگہ کانفرنس کے دوران میں نے اگلے مصرے میں ترمیم کی، میں نے کہا اقبال نے تو کہا ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں کہتا ہوں قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو۔ یہ کوئی کم بروکر ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑا دلال بنا بیٹھا ہے۔
اور دلیل ملاحظہ ہو، کہتا ہے زینے کے بغیر تو آدمی چھت پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، چپراسی کے بغیر افسر کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، اللہ میاں کو ایس پی بنا رکھا ہے، خود ہیڈ کلرک بنے بیٹھے ہیں۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب تمہیں ہر وقت پکارتا ہے، میرے در پہ آؤ، براہ راست پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ سننے والا بھی وہی، قبول کرنے والا بھی وہی، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، بس یہی در ہے جہاں آؤ گے وہ رحمت کے خزانے لٹائے گا۔ واشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا اللہ کے معبود، آج کے بعد آپ کے رضاکاروں میں جیوں گا، ہر زندگی کا ہر سانس آپ کی اطاعت میں گزاروں گا، مجھے اپنے رضاکاروں میں شامل فرما لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے، واشی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا حرب کے بیٹے جاؤ، آج کے بعد تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ توحید کے تصور میں خیانت نہ کرنا، شرک کے قریب نہ جانا، جنت کی یقین دہانی میں کراتا ہوں۔ بس ایک مہربانی اور بھی کرنا، ایک مہربانی اور کرنا کہ ذرا میرے سامنے کم آیا کرو، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے، حمزہ کے وحشی کے وجدان میں اتر گئی، دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، راتوں اٹھ کر روتا تھا، آنسو کی لڑیاں پروتا تھا، رب العالمین کے حضور التجائے کرتا تھا، وحشی الہ العالمین کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس ایک آرزو ہے، تیرا نامور دوست میرے ہاتھوں سے مارا گیا، جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا، اب مہربانی کر کے اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ قضا ادا ہو جائے، بیلنس برابر ہو جائے۔ وصال نبوی کے بعد، وفات نبوی کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اس متفقہ قیادت میں صدیق اکبر کی متفقہ قیادت۔ کیا کہا میں نے؟ صدیق اکبر کی متفقہ قیادت۔ جو شخص اس قیادت کو متنازع کہتا ہے یا پاگل ہے یا یہودیت کا ایجنٹ ہے، اور تاریخ کا جو حصہ اس قیادت کو متنازع کہتا ہے وہ تاریخ سبائی لابی کے زرخرید مورخین کی لکھی ہوئی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ارباب علم و دانش سے ایک بات بتا دوں، عقائد تاریخ سے نہیں بنتے، قرآن و سنت سے بنتے۔ تاریخ افسانے بناتی ہے، عقائد نہیں بناتی۔ تاریخ افسانہ نگاری کرتی، یہ افسانہ ہے کہ نہیں؟ ادھر کہتے پانی بن دو، ادھر کہتے کربلا میں حلیم کی دیگیں پک رہی تھی، یہ افسانہ نگاری ہے۔ ادھر کہتے پانی بند اور ادھر کہتے مہندی رچائی جا رہی تھی، یہ مہندی آنسو سے بنائی گئی۔ یہ تاریخ کی افسانہ نگاری ہے، تاریخ کی افسانہ نگاری ہے۔ راوی کہتا ہے، جی راوی کہتا ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا۔
یہ خون احد میں نہیں برسا، بدر میں نہیں برسا، سمیہ کی مظلومیت پہ نہیں برسا، خبیب کی آہوں پہ نہیں برسا، بلال کی آہوں پہ نہیں برسا، شہداء کی شہادت پہ نہیں برسا، رحمت عالم کے دندان اقدس ٹوٹے اس وقت نہیں برسا، یہاں کربلا میں برسا۔ ادھر حبیب بینک کا ڈرافٹ آیا مولوی کی جیب میں اور ادھر آسمان سے خون کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ افسانہ نگاری، تاریخ کو معیار مت بناؤ، تاریخ کسوٹی نہیں ہے، صحابہ کی عظمت کسوٹی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، تاریخ کی کسوٹی پر صحابہ کو نہیں پرکھا جائے گا، صحابہ کی عظمت کی کسوٹی پر تاریخ کو پرکھا جائے گا۔ تاریخ کا جو حصہ صحابہ پر تنقید کرتا ہو وہ مورخ سمیت ٹھکرایا جائے گا، لیکن جماعت رسول کی عظمت پہ کوئی شک نہیں کیا جائے گا۔ اور کل جنہوں نے عثمان پر خیانت کے الزام لگائے تھے، آج خیانت بھوت بن کر اس کے اپنے گھر میں گرج رہی ہے۔ بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ مظلوموں کی آہوں سے ڈرا کرو، اتقوا دعوت المظلوم۔ ہم کہا کرتے تھے عثمان کی دل آزاری نہ کرو، صدیقہ کائنات کی دل آزاری نہ کرو، لیکن چونکہ یہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں جی، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، آخر تاریخ ہے، تاریخ ہے جی، حقائق کا انکار تو نہیں ہو جاؤ، تمہارے حقائق اور تمہاری تاریخ۔ بڑے آئے ہیں روایتیں پیش کرنے والے، بڑے آئے تاریخ میں، جانتے ہم تمہیں تہران یونیورسٹی میں اپنی کتابوں کو نصاب میں شامل کروانے کی ہدف اور جنون میں تم نے جماعت رسول کے کردار میں عیب ڈھونڈ کر دبائی اتحاد مضبوط کیے ہیں۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، تمہیں صحابہ میں عیب نظر آتے ہیں اور ہمیں صحابہ میں حسن جمال کے سوا کچھ نظر ہی نہیں۔ اور اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے، نفسیاتی وجہ ہے، بغض عیب تلاش کرتا ہے اور محبت خوبیاں دیکھتی ہے۔ بغض عیب تلاش کرتا ہے اور محبت خوبیاں دیکھتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محبوب کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں اور محسود کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ بہت اچھا کہا۔ قائد آباد کے بے زبانوں، محبوب کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں اور محسود کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں۔ ایک خاتون، ایک اللہ والا تھا، علاقے میں ساری دنیا اس کا احترام کرتی تھی، لیکن بیوی ہمیشہ تنقید کرتی رہتی تھی اس پر۔ یہ بیویاں بہت کم مانتی ہیں شوہر کو۔ اور اگلی بات، تنقید کرنا نسوانی ذوق ہے، مردانہ ذوق نہیں ہے۔ مرد میدان کے جوہر ہوتے، عورتیں بیچاری کر کچھ نہیں سکتی، تنقید کرتی رہتی ہے۔ یہ تنقید وہ نہیں مانتی تھی اسے، بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، بہت اچھی طرح جانتی، پرانا پاپی ہے، میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کرو ورنہ سارے کسبل نکال کے رکھ دو گی، سمجھے؟ بیچارہ بڑا پریشان رہتا، اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، الہ العالمین اس کم وقت کو بھی نظر عطا کر کے مجھے پہچان لے۔ ایک دن اللہ نے کرم کیا، اڑنے کی توفیق دے دی، اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا، لوگوں نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا۔ کچھ دیر بعد جب گھر آیا، بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی اللہ بنتا ہے، ولی ہو تو ایسے، سبحان اللہ، میں نے آج اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، سبحان اللہ، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، ایمان کو تازگی نصیب ہوئی، اسی وقت سے مسرور بیٹھی ہوں۔
کتنا ولی اللہ تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، یہ سن بھی رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے۔ جب وہ کہہ چکی تو اس نے کہا جو اڑ رہا تھا پہچانا تھا اسے، کون تھا وہ؟ شبہ ہو گیا اسے، کہنے لگی کون تھا وہ؟ اس مظلوم نے کہا ناچیز تیرا شوہر ہی تو تھا، اور کون تھا؟ تو نے تو جانا ہی نہیں۔ کہنے لگی اچھا تو تھا نا، میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو تیرا تیرا اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہوگا۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ جو ادا حسد کے جذبہ پیدا ہونے سے پہلے جو ادا قابل تعریف تھی، جب حسد کا جذبہ پیدا ہوا تو وہی ادا قابل تنقید ہو گئی۔ تنقید کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بغض و حسد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تنقید کرنا ہو تو ایک ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، ہمیں صحابہ سے محبت، پروانہ وار عقیدت، ہمیں ان میں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور جو تاریخ کے حوالے سے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولتے ہیں، اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا میں بھی تیار ہو جائے۔ صدیق اکبر کی قیادت متفقہ قیادت ہے، صدیق اکبر کی قیادت جزاک اللہ، آپ نے بڑا احسان فرمایا، جواب دے دیا۔ صدیق اکبر کی قیادت متفقہ قیادت ہے اس امت میں، جہاں اور بہت سے کارنامے انجام دیے گئے، وہاں منکرین ختم نبوت کی سرخوبی بھی ہوئی۔ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، صدیق اکبر کی قیادت میں اس فتنے کے سر کچلا گیا، اور اس جہاد میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے میدان میں اترنے والا ہے۔ مجاہدین ساری رات تیاریاں کرتے رہے، تیر کمان درست کرتے رہے، تلواریں درست کرتے رہے۔ مجاہدین کی تیاریوں کی کیا بات ہے، آج کل ہم بھی مجاہد ہیں ماشاءاللہ، ہماری تیاریوں بھی کیا بات ہے، ہماری تیاریوں کی بھی کیا بات ہے۔ تصویر ہوگی بڑی نفیس تصویر، زیور پہننے کی تو اجازت نہیں ہے تو تصویر پہ گزارا کر لیا۔ اور مولوی صاحب، مولوی کم دلہن زیادہ نظر آتے ہیں، یوں بن کھن کے آتے ہیں ماشاءاللہ کہ مجاہد کم اور دلہن زیادہ۔ مجاہد کی بات اور مجاہد کی بات اور ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جان۔ فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، مجاہد کی ادا آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہوتی ہے، بستروں سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی ہے، مسجد نبوی کی طرف لشکروں کے لشکر دوڑتے ہیں، اور یہاں پیشاور ملا سات سروں میں جب صبح اذان کا ترانہ شروع کرتا ہے، ملاوٹ والی اذان، خوب جنہیں ساری رات نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی اذان سن کے گہری نیند سو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے مجاہد اور ملا کی اذان کا۔ میرے عزیز دوستو، ساری رات صحابہ
کرام مجاہدین اسلام تیاریاں کرتے رہے، تلواریں تیز اور تیر کمان درست کرتے رہے، لیکن واسی ساری رات التجائیں کرتا رہا، الہ العالمین پرانی آرزو ہے میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا، اب کوئی نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے۔ صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، کچھ دیر کے بعد کونے سے آواز آئی، فرزندان اسلام، اے مجاہدین اسلام، مبارکباد دو مجھے، محمد کے معبود نے میری آرزو پوری کر دی۔ مسلمانوں نے پلٹ کے دیکھا، وحشی مسلمہ کذاب کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور سر کاٹ کر نیزے سے اٹھا رکھا ہے، آنکھوں میں مسرت کے آنسو ہیں، لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا غزوہ احد میں احد کے سینے پر میرے ہاتھوں سے حمزہ شہید ہوئے، نبوت اشکبار ہو گئی، اب حشر میں اسی ادا میں اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہوں گا اور کہوں گا اللہ کے رسول، تیرا دوست میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا تو تیرا دشمن بھی میں ٹھکانے لگا کے آیا ہوں، تیری مسند نبوت پر کسی جھوٹے کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا، حمزہ کا قاتل میں ہوں تو مسیلمہ کا قاتل بھی میں ہوں بحمد اللہ۔ اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو، اسلام میں ختم نبوت کے جو منکرین ہیں، مسلمان بھی کہلائیں اور حضور کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم، جیسے قادیانی ہیں، ان کا علاج اسلامی اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دینا نہیں بلکہ واجب القتل ہے، وہ وہی فیصلہ ہوگا ان کے لیے جو خلافت صدیقی میں ہوا۔ خلافت صدیقی میں جو فیصلہ ہوا، منکرین ختم نبوت کے لیے فیصلہ وہی ہوگا جب بھی ہوگا۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری منزل یہی ہے، انشاءاللہ جب اس زمین پر اسلامی نظام کا سورج طلوع ہوگا، جب ہوگا، ابھی تو واضح ہے، ہمارا یار بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ، سب کو خوش رکھتا ہے، جی سب کو خوش رکھتا ہے، مولویوں کو بھی خوش کر دیا، زکات کا مال تقسیم کیا، کہ چونکہ یہ بولتے بہت تھے، چونکہ یہ حق بہت پسند کرتے تھے تو وہ زکات کا چمچ منہ میں دے دیا۔ وہ ایک کلینک میں باتونی خاتون گئی ڈاکٹر کے پاس، باتیں بہت کرتی تھی، خواتین ویسے بولتی شاید، لیکن وہ تو بہت ہی بولتی تھی، جا کے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر چکراتا رہتا ہے، آنکھیں جلتی رہتی ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، چڑچڑاپن سا آ گیا ہے، بچوں کو جھڑکتی رہتی ہوں، کوئی مہمان آ جائے اس کے بھی گلے پڑ جاتی ہوں، شوہر کو بھی بےقرار کرتی ہوں، گھر میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، آنکھوں سے آگے کچھ چیزیں چلتی پھرتی رہتی ہیں، چلنے لگوں تو چکرانے لگتی ہوں، پاؤں کانپتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا، منہ میں ڈال دیا۔ تھرمامیٹر کی لمٹ منٹ یا 1.5 منٹ ہوتا ہے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، باقی مریضوں کے منہ میں تھرمامیٹر دیا اور نکالتے رہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس خاتون کا تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، وہ اشارے بھی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تیرا تھرمامیٹر اس وقت نکالوں گا جب دواخانہ ختم کرنے کا وقت آئے گا۔ ہمارا یار کتنا سمجھدار ہے، کتنا ہوشیار ہے، مولویوں کو منہ میں زکات کا تھرمامیٹر ڈال دیا، قطار میں کھڑے مقدس جبے، بیگا بابا رہے خدا تیرا اللہ ہی میٹھا رہے۔
ہاں جی، مولوی ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تو تمہارا ہوں، جو بندی ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تو حضرت خانوی کا مرید ہوں، وہ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تو گولڈن والوں کا مرید ہوں۔ اچھا، ہمارے بھائی مطلب بھائی ملتے ہیں، اہل حدیث ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تو داؤد غزنوی کا دوست ہوں۔ اداکار آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے تم نے کیا سمجھا تھا میں مولوی ہوں، تو دوبارہ چاہ دوں۔ آج کل ارشاد ہے یہ اسلام وغیرہ کی باتیں چھوڑو، کرکٹ دیکھو، آخرت کا بھلا بھی اسی میں ہے، دنیا کا بھلا بھی اسی میں ہے۔ کرکٹ دیکھو، اور یہ کرکٹ کے بارے میں میرے عزیز نوجوان مجھے معاف کریں، ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہو جائے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ کرکٹ گیم نہیں ہے، کرکٹ گیم نہیں ہے، بے حیائی نہیں، زنا کو پھیلانے کا سلو پوائزن ہے، اور یورپ کا پھیلا ہوا پھینکا ہوا یہ شہر ہے تاکہ گھر گھر میں کرکٹ کے ذریعے زنا کرے، اور یہ کرکٹ کی مہربانیاں ہیں۔ ٹی وی نے جو کچھ اس قوم کو سبق دیا ہے، تبلا سرنگی اور ناچ گانے کا شوق دیا ہے، یہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ 9 سال کی بیٹی باپ کو جگانے کے لیے گئی بوڑھے والا میں، اس نے پکڑ کے اپنی بیٹی 9 سال کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ انہی باتوں کا اثر ہے کہ وزیر آباد میں ایک بچی انتقال کر گئی، ایک درندہ صفت نوجوان، دیکھنے میں انسان لیکن صفت میں کتا، خنزیر سے بچ کر قبر کھود کر اس کی میت سے زنا کیا۔ صبح سے لے کر شام تک گانے، تباکو اور میراسیوں کے گانے، تبلا سرنگی، گھر گھر میں تبلا سرنگی اور گانے، تبلا سرنگی اور گانے، تو کیا نتیجہ نکلے گا پھر؟ کون یہی کچھ بنے گی اور کیا بنے گی؟ لیکن مولوی بیٹھا ہے کمرے میں، خوش بیٹھا، بس ٹھیک ہو رہا ہے، خوش کہاں بیٹھا؟ آپس میں لڑ رہے ہیں مولوی، آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے کو۔ ایک مولوی کہتا ہے مردے سنتے، دوسرے کہتے نہیں سنتے، اس پہ لڑائی ہے، مستقل کمپٹیشن ہے، اور تمہارے صدقے جاؤ، تمہیں تو چھلک چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فرنٹیئر اور بلوچستان والے مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں، پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں۔ ایک پارٹی ادھر ہو گئی، ایک پارٹی ادھر ہو گئی، پھر کمپٹیشن شروع۔ جب سر خطرے میں ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سر خطرے میں ہو تو ناخون کی کون پھینکے گا؟ سرخ انقلاب سر پہ آ پہنچتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے، ابھی میں مکران کا دورہ کر کے آیا ہوں، کشمیر تربت اور مارا بلیدہ پنجگور کی طرف، گوادر کی طرف آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، گھر گھر کے سرخ جھنڈا نظر آتا ہے، اور وہاں کے نوجوان پاکستان کے لیے بد کلامی کرتے ہیں، اسلام کے لیے بد کلامی کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے مولویوں کا، مسجدیں دکانداریاں ہیں، مال بٹورنے کا طریقہ بنا رکھا مولویوں نے، جاگیرداروں کی جاگیروں کا تحفظ کر رہے ہیں تقدیر کی آڑ میں۔ ملا ہم ان کی انجریاں نکالیں، خدا کی قسم کے یہ الفاظ۔ مجھ سے ان نوجوانوں نے گھنٹوں بحث کی کہ خدا کہاں ہے، ہمیں سمجھائیے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اور یہ مولوی کہتے نہیں مردے سنتے، دوسرے کہتے نہیں سنتے۔ تم نے زندوں کے مسائل حل کر لیے کہ قبرستان کی فکر ہو گئی تمہیں؟ زیادہ دلچسپی ہے تو مرنے تک کا انتظار تو کرو، جب مرو گے تو مردہ یونین کے چیئرمین بن جانا۔ تمہیں اور کوئی خطرہ نظر نہیں آتا اس ملک میں؟ یہی مسئلہ رہ گیا کون کو لڑانے کے لیے؟ معاشرے میں پہلے کتنی تعداد ہے تمہاری؟ قادیانی تمہارے دشمن، آغا خانی تمہارے دشمن، زگری تمہارے دشمن، ٹھیک ہے، ڈپٹی تمہارے دشمن، عیسائی، لیکن
تعداد کتنی ہے اس ملک میں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو تعداد بھی سنیے، تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں عیسائیوں کی تعداد 31,000 تھی۔ اب لاہور تک کی رپورٹ کے مطابق اس پاکستان میں، موجودہ پاکستان مغربی پاکستان ہے نا، 14,72,000 عیسائی ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ یہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ۔ خدا کے لیے ان باتوں کو رہنے دیں۔ یہ کتب خانوں کی باتیں ہیں، علماء لائبریریوں میں بیٹھ کر علمی گفتگو کیا کریں گے، پبلک کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ یہ مسئلے پبلک میں بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ شیخ القرآن پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹاوٹ سے شخص پر جس کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں ہی سفر آخرت کر لیا۔ دبئی جاتا ہوں تو وہاں ضرور جاتا ہوں، اب بھی اس منبر پر جا کے جہاں شیخ القرآن مرحوم زندگی کے آخری لمحات بیٹھے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور قرآن کا عاشق سن رہا تھا، اور اسی قرآن سننے کے دوران ہی تیاری کر رہے تھے۔ نہ بیٹا پاس ہے، نہ بیوی پاس ہے، نہ بچیاں پاس ہیں، وطن سے بھی دور ہے، غریب الوطنی کی حالت میں قرآن بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور قرآن سن رہا ہے، اسی لمحات میں تیاری کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اس دنیا سے جو شخص جس حالت میں جائے گا حشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ القرآن پر، حشر میں یہ شخص اٹھے گا قرآن کے ترانوں میں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، خود انہوں نے مجھ سے یہ بات کروائی کہ حضرت قاری طیب صاحب کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوئی، اس بات چیت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ باتیں جو علمی ماحول میں کرنے والی ہے علماء سے تو ہم علیحدہ بیٹھ کے کریں گے، لیکن پبلک کے سامنے اس قسم کے مسائل ہم اس وقت تک بیان نہیں کرتے جب تک کہ قادیانیوں پر، رضا خانیوں پر، آغا خانیوں پر، شیعوں پر اور دوسرے فتنوں پر جب تک ہم فتح حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ہم پبلک میں اس قسم کے مسائل بیان کرنا ہم دلی سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، خدا کے لیے حالات کا احساس کرو۔ لاہور کا دھماکہ صرف جمعیت اہل حدیث کے لیے نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ یہ ہم سب کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ صرف علامہ سالہ ظہیر اس میں نہیں شکار ہوا، یہ دوسرے لوگ نہیں شکار ہوئے، آپ سب کے لیے یہ پروگرام تیار ہو چکا ہے۔ قادیانی نابی جو اسلم قریشی کو ہڑپ کر دے، مرزا طاہر کا کیسٹ میں لے کے آیا ہوں کمیجا میں، اس وقت میں مطالبہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا جس دستور نے ہمیں ٹیسٹ کیا تھا سن 73 کا دستور، وہ دستور ہو گیا۔ جس وزیر اعظم نے ہمیں ٹیسٹ کیا وہ وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، اور جس ملا نے احمد محمد کو ٹیسٹ کہ لاہور کے دھماکے کے پیچھے اگر سرکاری ادارے متانت کے ساتھ تحقیق کرے تو علامہ سالہ ظہیر کے پیچھے وہی ہاتھ کار فرما نظر آئیں گے جن ہاتھوں نے اسلم قریشی کو ہڑپ کیا ہے، اس دھماکے کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہے۔ خدا کے لیے حالات کا احساس کیجیے، نزاکت سے سمجھیے، ایک ہو جائے، چھوٹے موٹے اختلافات ختم کر دیجیے، خدا کے ایک ہو جائیے۔ اگر مرنا ہی ہے تو مل کے تو مرو، دکھائی کے تو نہ مرے۔ اپنے اسناد کو دیکھیے، ایک ہی قافلے میں سید اللہ شاہ بخاری بھی ہے، اسی قافلے میں مولانا داؤد غزنوی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس
قافلے میں مفتی کفایت اللہ بھی ہے، مفتی احمد سعید بھی ہے، اسی قافلے میں ابو البرکات بھی ہے، اسی قافلے میں مظہر علی اظہر بھی ہے. یہ بھرو، لیکن ایک منزل کے تعین کے بعد یہ سب لوگ ایک ہی قافلے میں چل رہے ہیں. بعض عاقبت نااندیشوں نے مظہر علی اظہر پر یہ طنز کیا کہ یہ مظہر علی اظہر نہیں ہے، ادھر بھی ادھر ہے، کہ ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے تھے میں پہلے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کر لوں، باقی مسئلے بعد میں. یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو نفس دھوکہ نہ دے کہ قادیانیوں کو کیونکہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے اب ہمیں منزل مل گئی. نہیں، قادیانیوں نے آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانا، اندرون ملک بھی نہیں مانا، بیرون ملک بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانا. وہ پاکستان کے قانون، آئین اور دستور کی کھلی بغاوت کر رہے ہیں. انہوں نے کلمہ طیبہ کے بیگ لگا رکھے ہیں سینے پر، جو ہمارے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. آج رکنے چلے جائیے ان کی عبادت کہاں سے، آج بھی پرانی آیات لکھی ہوئی ہے اور مطلب رکھا ہوا. راولپنڈی جو ہمارا دارالحکومت ہے، وہاں بڑی روڈ پر جو ان کی عبادت گاہ ہے وہاں بھی پرانی آیتیں لکھی ہوئی، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے آئین اور دستور کی بغاوت کرنا ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک معمول کی بات ہے. اور ان کے عزائم بالکل واضح ہے. اس لیے خدا را ایک ہو کر منزل کی طرف بڑھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور قدم قدم پہ اللہ آپ کی نصرت فرمائے. انشاءاللہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. میں بہت شکر گزار ہوں. عثمانی کے متعلق فتنہ ہے اللہ محفوظ رکھے، فتنہ ہے اللہ محفوظ رکھے. اس لیے کہ اس نے علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے، احمد بن حنبل کی تکفیر، ائمہ کی تکفیر کی ہے، علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بڑے صغیر میں نہیں، عالم اسلام میں جتنی اسلام کی وسعت میں علماء دیوبند کی خدمات ہے، عثمانی کی اس کے مقابلے میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا. یہ میرے بیانات کی کتاب ہے، پیغام حق و صداقت، دیوبند والوں نے شائع کی ہے، جو انڈیا میں تقریریں ہوئی. پڑھے لکھے حضرات اگر اس کا مطالعہ چاہو تو مل سکے گی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بر صغیر کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راشدہ کے مطابق اے اللہ منصفانہ طرز زندگی سے ہمیں ہمکنار فرما، دینی مدارس، مشاغل اور دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما. اے اللہ مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی عطا فرما، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے جمعیت اشاعت توحید و سنت کو کامیابی عطا فرما، قرآن و سنت کے نظام عدل کے نفاذ کے لیے جمعیت کو کامیاب بنا. اے اللہ ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی عطا فرما، اور عالم اسلام میں نہیں دنیا انسانیت میں
دعوت و تبلیغ کے مشن پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو اے اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ آپ کے اس تشریف لانے کو بھی شرط قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جامعہ سراجیہ اشاعت القرآن کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اس ادارہ میں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس کے تعاون کرنے والوں کو اللہ خلوص، لگن اور سچی محبت کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔